مثال ملتی نہیں جو آپ نے اپنے قبر اطہر کے حوالے سے کر دی، ذرا وہ بتائیے کیا واقعہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ایثار اس خوبصورت صفت کا نام ہے کہ جس کے اندر تقریباً تمام صفات حسنہ ملتی ہیں تو ایثار بنتا ہے۔ واہ! اس کے لیے حمیت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، مخلوق سے محبت ہونی چاہیے، برداشت، حوصلہ، غنا، یہ ساری چیزیں ملیں تو ایثار کی صفت بنتی ہے۔ واہ! ایثار کا میں سادہ سا اگر مفہوم عرض کر دوں تو یہ اگلا پیغام سمجھنے میں بڑی خوبصورتی آ جائے گی۔ سادہ ترین لفظوں میں ایثار کہتے ہیں اپنے مفادات پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دینا۔ آہا! اپنی خوشی پر دوسرے کی خوشی کو اپنے خوشی پر دوسرے کی خوشی کو ترجیح دینا۔ آہا! اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ واہ! اس کا نام بیسیکلی ہے ایثار۔ واہ! اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ترین لوگوں کی پہچان بنائی۔ سبحان اللہ! 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے اس خوبصورت حقیقت کو بیان کیا، وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ۔ اس آیہ مبارکہ کا آخری حصہ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَّةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واہ! یعنی دیکھیں کامیابی کی سند ایثار کی وجہ سے آپ کو جہان نہیں دے رہا، رحمان سند دے رہا ہے۔ واہ! اللہ فرما رہا ہے دنیا والوں تم سمجھتے ہوگے کہ کامیاب وہ ہے جسے کوٹھی مل گئی، کار مل گئی، جو ہمارے نظریات جائیداد مل گئی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرے نزدیک کامیابی کا معیار دولت جائیداد نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک کامیابی کا معیار ایثار ہے۔ سبحان اللہ! یہ جذبہ ہے کہ جو عبد مومن اپنا مفادات کو دوسرے کے مفادات پر قربان کر دے، چونکہ وہ نفس کی بخیلی سے بچ گیا ہے، کیا کہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے جو اس جذبے سے بھرا ہوا ہے میں رب اسے کامیابی کی سند عطا کرتا۔ واہ واہ واہ! سبحان اللہ! آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت نے یہ جذبہ کمال کا اپنے صحابہ اور اہل بیت میں بھرا۔ واہ! کوئی ایک بندہ بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں یہ جذبہ میرے نبی نے کوٹ کوٹ کر نہیں بھر دیا۔ واہ واہ واہ! بات صدیق پاک کی ہو رہی تھی، ایثار نظر آتا ہے۔ حضرت عمر کی ہو رہی تھی، ایثار نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ صحابہ جن کا بہت زیادہ معروف تذکرہ ہماری محفلوں میں نہیں ہوتا، ویسے اللہ کے ہاں تو وہ سارے معروف ہیں، بالکل صحیح، ہماری محفلوں میں نہیں، تو ان کے ایثار کے ایسے ایسے مناظر ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ منظر بھی کتابوں میں آیا ہے کہ آخری وقت ہے، شہادت کا موقع ہے، 10 زخمی پڑے ہوئے ہیں، پانی لے کے ایک بندے کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سے زیادہ میرے ساتھ والے کو پیاس ہے، تو یہ چلتے چلتے سارے ایک دوسرے پر ایثار کرتے اللہ کی، اور سبھی قربان ہو جاتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں تو تمام جا چکے۔ تو یہ جذبہ میرے نبی کی اطاعت، آقا کریم کی تربیت کا۔ تو جب صحابہ کو ایثار کی یہ لیول اور یہ صفت حضور نے اس لیول پہ عطا کی تھی تو اندازہ کریں وہ ہستی جو صحابیہ بھی ہے، وہ ہستی جو زوجہ بھی ہے، وہ ہستی جو اہل بیت اطہار میں سے، وہ ہستی جو مصطفیٰ کی حبیبہ، حضور نے ان میں یہ جذبہ کس لیول کا ڈالا۔ سبحان اللہ! اور یہی بات ہے کہ دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ بلا شبہ اس دنیا کی چیز کا ایثار کرنا، پانی بھی تو اس دنیا کی چیز ہے نا، اس دنیا کی چیز کا ایثار کرنا تو آپ مانتے ہو کہ لوگوں نے کیا ہے، لیکن اس دنیا کی چیز کا ایثار کرنا یہ کسی اور ہستی کے مزاج میں، وجود میں نہیں پایا جاتا جو سیدہ عائشہ صدیقہ کمال ہے صاحب، وجود میں۔ اب بیان کر دیں۔ اب ذرا دیکھیں نا جی، چونکہ آقا کریم سیدہ عائشہ صدیقہ کی ازواج میں سے بے مثلیت ایک یہ بھی ہے، اور ایسی بے مثلیت ہے جس کی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کے حجرے میں آقا کریم آرام، اللہ آقا کریم آرام فرمائے، حجرہ ان کی ملکیت۔ اب جب جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں جی وہ والد گرامی تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو اجازت اس حوالے سے دے دی، لیکن حسن تو یہ اس وقت ظاہر ہوا۔ اب ظاہری بات ہے اپنے حجرے میں خود دفن ہونا یہ بھی بڑی بات تھی، اور پھر جب حضور وہاں پہ آرام فرما تو وہی ہونا ہے نا، تو پھر تو اور کوئی ہونا ہی وہی ہے، اور کوئی سوچ ہی نہیں۔
کائنات کی ہر بڑائی تو حضور کے قدموں میں موجود ہے۔ اللہ، جب کسی جگہ پہ حضور قدم لگا دیں تو وہ جگہ جنت بن جائے۔ واہ واہ، ریاض الجنہ کا اور کیا تعارف ہے؟ آہا، تعارف یہی ہے ریاض کہ الجنہ جنت کے مالک کے قدم۔ تعارف یہ ہے کہ وہاں حضور کے قدم واہ لگے، واہ 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 واہ، تو جہاں حضور کے قدم لگے وہ ریاض الجنت ہے، جہاں حضور خود لیٹے ہوں آہا، اس کا معیار کیا؟ واہ۔ کیا اور عائشہ یہ بھی انتخاب الہی ہے کہ آپ نے پردہ فرمانا ہے تو سیدہ عائشہ کے ہی سیدہ حجرے عائشہ کے میں، حجرے کوئی اور حجرہ بھی ہو تو سکتا وہ تھا۔ جنت دیکھے نا جی، آہا۔ جنت کا وہ معیار دیکھے۔ اب سیدہ عائشہ کو بھلا جنت کے ساتھ کوئی شغف نہیں تھا؟ ہاں۔ یقیناً جنت بھی مصطفیٰ کے توسل والی جنت، واہ، سبحان اللہ۔ اور نبی نے جہاں پردہ فرمانا ہے وہیں مدفن وہ ہونا تو ہے۔ سرکار کی عزت ہے، نبی کی عزت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس فل اختیار تھا، فل آپشن تھی کہ وہیں پہ دفن ہو، لیکن جب جناب امیر عمر نے اجازت چاہی تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ ایثار کر کے دکھایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی سب سے بڑی خواہش کو حضرت عمر کے لیے قربان۔ اللہ۔ اور ایک میں تاریخی مسئلہ بیان کر دوں، یہ ضرور جانا چاہیے۔ حضرت امام حسن کا جب وصال ہوا، امام حسن نے زندگی میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، کہا ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ نے امام حسین کو کہا کہ عائشہ پاک سے جا کے اجازت لینا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے جا کے اجازت لی تو عائشہ صدیقہ پاک نے مجھے بھی بھائی کے لیے وہ جگہ ایثار کے طور پہ اجازت میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد کچھ لفنگے آڑے آئے تو ان لفنگوں کی وجہ سے حضرت کی وہیں تدفین نہیں ہو سکی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جس طرح ایثار جناب امیر عمر کے لیے کیا تھا، اسی طرح ایثار امام حسن بھائی کیا اچھی بات آپ نے بتا دی۔ اور آپ یہ دیکھیے اس وقت ظاہر خلافت چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے ایک جملہ اور فرمایا تھا نا کہ یہ اجازت تو انہوں نے دے دی، لیکن جب میں چلا جاؤں تو ایک بار پھر جانا، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ خلیفہ کو ہاں کہہ دیا ہو، جا کے پوچھنا پھر کہ عمر یہ چاہتے ہیں، پھر اگر وہ اجازت دے دیں تو اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا۔ اسی طرح یہ حسن پاک کے بارے میں